معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی احترام، جیسا کہ یہ مہینہ ماہ رجب المرجب اپنے اختتام کی طرف ہے، اور یہ مہینہ جب بھی اپنے اختتام کی طرف آتا ہے تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزے کو یاد دلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آئے ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، لیکن ہمارے اور آپ کے نبی علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، ہر جہت سے ہر مقام سے وہ معجزات جو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا کیے گئے تھے ان سے ارفع و اعلیٰ معجزات کو نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا، جن میں نبی پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ یہ دیگر جہتوں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ قرآن مجید کے بعد جو سب سے بڑا معجزہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے مختصر سے حصے میں اپنے محبوب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تاکہ ہم اس کے گرد جو برکتیں ہم نے رکھی ہے اس کا نظارہ کروائے، اس کو دکھائے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے جو دیگر معجزات ہیں ان تمام معجزات کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ عالم دنیا کی طرف ہی اس کی نسبت ہوتی ہے کہ دنیا ہی میں وہ معجزات وقوع پذیر ہوئے۔ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، یہ کنکریاں دنیا ہی کی کنکریاں ہیں۔ جھاڑوں کا نبی پاک علیہ السلام کو سلام کرنا، پہاڑوں کا سلام کرنا، جھاڑوں کا نکل کر آپ کی بارگاہ میں آ جانا، یہ دنیا کے معجزات ہے۔ چاند کا 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو پلٹا لینا، یہ بھی دنیا ہی میں ہے، چاند اور سورج۔ لیکن یہ معجزہ جو نبی پاک علیہ السلام کا معراج کا معجزہ ہے، یہ دنیا سے نکل کر کسی اور دنیا کی طرف جانا ہے جہاں کوئی اور دنیا ہے بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسی جگہ ہے جس کا مکان ہی نہیں ہے۔ سوئے منتہا سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ وہ ایسی جگہ ہے جس کا مکان ہی نہیں ہے، جس کی حد تعین میں لا ہی نہیں جا سکتی۔ ایسے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اپنا دیدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا۔ شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے۔ نبی پاک علیہ السلام کی اس سے نورانیت کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور اس سفر کو ہم دیکھتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کو معراج پر لے جانے سے پہلے آپ کے سینہ اقدس کو چاک کیا گیا، قلب اطہر کو باہر نکالا گیا۔ سینہ اقدس کو چاک کرنا، اگر انسان ہوتے تو خون کا نکلنا ظاہر ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر خون نکلتا تو یہ عالم بشریت کے بارے میں ہوتا۔ خون کا نہ نکلنا اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلا رہا ہے، اس کا اظہار کر رہا ہے کہ زندگی میں خون کا نہ نکلنا اور اس سینہ اقدس کا چاک کیا جانا، یہ عالم نورانیت کا آپ کی اظہار ہو رہا ہے۔ آپ کا سینہ اقدس چاک کیا گیا، قلب اطہر کو باہر نکالا گیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ذرا برابر بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ نہ نبی پاک علیہ السلام پر موت طاری ہوئی، نہ نبی پاک علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہوئی، نہ نبی پاک علیہ السلام اس واقعے سے گھبرائے۔ تو اس بات سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے مثل بے مثال جسم بھی عطا فرمایا تھا، پھر ویسے ہی نورانیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اور جب یہ معجزہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کے
وساوس کو دور کرنے کے لیے، اس معجزے پر اٹھنے والے اعتراضات کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ جانے والے مصطفیٰ ہے مگر لے جانے والی ذات خدا کی ہے۔ اگر کوئی اس معجزے کا انکار کرے، یہ کہے کہ وہ تو جا ہی نہیں سکتے، تو یہاں تو مصطفیٰ نے جانے کی بات ہی نہیں کی، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم لے گئے۔ اگر چیلنج کرنا ہے، اگر نقص نکالنا ہے تو پھر ہماری ذات میں نکالو، لیکن اللہ کی ذات کیا ہے؟ سبحان، پاک ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وہ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے محبوب بندے کو عرش کی سیر کے لیے لے جا رہی ہے، تو یہ اس کے لیے کوئی محال بات نہیں ہے، یہ اس کے لیے کوئی کمی اور نقص کی بات نہیں ہے، یہ اس کے لیے کوئی نامعقول بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے اسی آیت میں اس کا ذکر فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر ایک خاص نعمت سے سرفراز فرمایا۔ بہت سارے تحائف کا صوفیاء کرام نے، محدثین، مفسرین نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہاں عطا فرمائے، لیکن ان میں سے بطور خاص جس کا میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا عطا فرمایا۔ نماز کا تحفہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور وہاں پر نبی پاک علیہ السلام کے درمیان اور رب تبارک و تعالیٰ کے درمیان مکالمہ بھی ہوا۔ اور یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی پاک علیہ السلام کو کسی نعمت سے اور کسی خصوصی شرف اور فضیلت سے نوازا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے، نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خصوصی فضل اور شرف نبی پاک علیہ السلام کی امت کو بھی عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو سید الانبیاء بنایا، تمام نبیوں کا سردار بنایا، تو نبی پاک کی امت کو بھی تمام امتوں کا سردار اللہ نے فرمایا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر خوب درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کیا کرو، یہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جب آپ کو کوئی خصوصی فضل اور شرف عطا فرماتا ہے تو کیا اس خصوصی فضل اور شرف میں آپ کے غلاموں کو، آپ کی امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شامل کرتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں امت کا حصہ عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ پر درود والی آیت نازل ہوئی، کیا اے میرے آقا ہمارا بھی حصہ اس درود کی آیت کے اندر ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت نازل فرمائی، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے، اے حبیب تم پر درود بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی ہیں، تاکہ مومنوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمنوں پر بڑی مہربانی اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو درود کا فیضان ہے وہ تمہاری امت کے لیے بھی ہم نے رکھ دیا ہے، اس میں تمہاری امت کو بھی شامل کر لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے خصوصی شرف اور فضائل نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے تو امت کو بھی اس کے اندر حصہ دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر بلا کر جو تحفہ نبی پاک علیہ السلام کو دیا، نماز، اس کے اندر کیا رموز اور اسرار ہے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ایک ایک بات کو میں آپ کے سامنے کھول کر رکھوں۔ کتنی برکتیں، کتنی سعادتوں والا یہ تحفہ تھا۔ صرف ایک بات میں آپ کے گوشے گزار کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام عرش پر پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیدار کر لیا اور نبی پاک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اے باری تعالیٰ، میں اب پلٹ کر اپنی امت کی طرف جاؤں گا، اے مولا میری امت کا اس میں کیا حصہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حصے کو عطا کرنے کے لیے نماز جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا، جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، جو بندہ نماز پڑھتا ہے یہ اس کی معراج ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کو رب کا دیدار ہو، جو بندہ چاہتا ہے کہ رب کی قربت حاصل کرے، رب کی معیت حاصل کرے، رب کے قرب خاص میں پہنچ جائے،
تو اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائے۔ جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا فرش پر ہوتا ہے، لیکن اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بتلاتا ہے۔ علماء کرام نے نماز کے حصوں میں بتایا ہے، صوفیاء کرام نے لکھا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ تصور کرے جب وہ قیام میں ہوتا ہے تو جو سفر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا، پہلا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا تھا، تو بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ تصور کرے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے سفر پر ہوں، اور جب بندہ رکوع میں جائے تو وہ یہ تصور کرے کہ بندہ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا ہے، اس سفر پر میں ہوں۔ اور بندہ جب سدرۃ المنتہا تک کا تصور رکوع کے اندر کر لے، اور جب بندہ نکل کر رکوع سے سجدے میں جائے تو وہ یہ تصور کرے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے والی منازل جو قرب خاص کی ہے، لامکاں کی ہے، میں اس کے اندر ہوں۔ کیونکہ جب بندہ نماز کے اندر جھکتا ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کو پا لیتا ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم نماز کے اندر کھڑے ہو جاؤ تو تم یہ تصور کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم یہ تصور کو نہیں پا سکتے، تم اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تو یہ تصور کر لو کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ میرا مولا مجھ کو دیکھ رہا ہے تو پھر اس کی کیا کیفیات ہوں گی۔ آپ کو ایک مثال کے ذریعے میں سمجھاتا چلوں کہ اگر کوئی بڑا بادشاہ ہے یا سی ایم ہے، پرائم منسٹر ہے، اگر ایک اندھا شخص اس کے آفس میں جاب کر لے، ظاہری طور پر وہ شخص سی ایم کو، پی ایم کو یا بادشاہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ سی ایم اور بادشاہ وغیرہ تو اس اندھے شخص کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا وہ اندھا ہونے کی وجہ سے اس کے مقام اور اس کی عظمت کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ شخص اندھا ہونے کے بنا پر اس کو ہم ناقدری کی نگاہ سے دیکھیں گے یا قدر والی نگاہ سے دیکھیں گے؟ قدر والی نگاہ سے ظاہری طور پر ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ جب آپ نماز کے اندر کھڑے ہو جائے تو آپ کو بظاہری طور پر وہ بادشاہ، وہ مالک الملک تو نہیں دکھ رہا ہے، لیکن آپ جب نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نمازی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ بندہ جب نماز کے لیے رکعت باندھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساری توجہ اس بندے کی طرف کر دیتا ہے۔ تو یہ 5 وقت جو ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ 5 وقت ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور وہ 50 نمازیں لے کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس ہو رہے تھے، راستے میں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے محبوب، آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، کیا یہ بات اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھی؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے ہی 5 دے دیتا، ہو سکتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بار بار عرش پر جاتے رہے رب کے بارگاہ میں، اور 5 نمازیں کم کراتے گئے۔ 9 بار آپ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں قرب خاص میں پہنچے۔ یہاں سے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تو معراج پر 1 مرتبہ بلایا تھا، دیدار 1 مرتبہ کرانا چاہتا تھا، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام 10 بار دیدار کر کے واپس آئے۔ اس بات سے بھی ہم کو اندازہ ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ بار بار کہتے گئے کہ اے محبوب، اتنی بھی نہیں پڑھ سکتے، 45 بھی نہیں، 40 بھی نہیں، 35 بھی نہیں۔ کیا یہ بات رب تبارک و تعالیٰ کو نہیں معلوم تھی؟ رب تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھی، لیکن حضرت موسیٰ کو راستے میں کھڑا کرنے کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ وہ موسیٰ رب تبارک و تعالیٰ کی رؤیت اور دیدار کے مقام اور مرتبے کو، اس کیفیت کو جانتے تھے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کلیم بنایا، کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے آرزو کی کہ اے مولا، تیرے کلام میں اتنا مزہ آتا ہے تو میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیرے دیدار کا کیا لطف ہوگا۔ حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں کوہ طور پر اپنی ایک تجلی ڈالوں گا، اگر وہ پہاڑ اس تجلی کو برداشت کر لے تو پھر آگے جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب یہاں دیکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس وقت غشی طاری ہو گئی۔ قرآن میں سورہ انفال کے اندر 90 پارے کے اندر اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک تجلی ڈالی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غشے کے عالم میں آ گئے، بے ہوشی کے عالم میں، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں۔ کیا مقام ہوگا، کیا آنکھیں ہوگی
جس کا ذکر اللہ نے سورہ نجم میں واقع معراج کی تفصیل میں ما زاغ البصر وما طغى، اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا آنکھیں ہیں، جب وہ ملاقات کے لیے آئی نہ تو آنکھیں جھپکی نہ ان پر کوئی کیفیت طاری ہوئی، وہ پلک بھی نہیں جھپکائے۔ ایسا دیدار رب تبارک و تعالیٰ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ تو حضرت موسیٰ کو کھڑا کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ ہمارے محبوب ہے، اے موسیٰ تم جس تجلی کی تاب نہ لا سکے اس تجلی کو نہیں بلکہ اس تجلی کے ڈالنے والے مولا کی زیارت کر رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ اور اے موسیٰ تم چاہتے تھے کہ رب کا دیدار کرو، تم براہ راست تو ہمارا دیدار نہ کر سکے، ہمارے محبوب کی آنکھوں میں ان جلووں کو دیکھ لیا کرو۔ یہ راز اس کے اندر پوشیدہ تھا۔ حضرت موسیٰ سے رب نے لن ترانی کہہ دیا، میرے آقا پر عیاں جلوہ شب اسرا کیا۔ یہ مقام حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد دیکھیں ابھی میں نے جس چیز کا ذکر کیا کہ جو نعمت اور جو خصوصی شرف اور فضیلت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے تو محبوب کی امت کا بھی اس میں حصہ رکھتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ اس کو جو میں نے ابھی کہا تھا کہ بندہ قیام میں کھڑا ہو تصور کرے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جا رہا ہے، اور رکوع میں ہو تو مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کی سیر پر ہے، سجدے میں جائے تو سدرۃ المنتہا سے لامقام رب کی بارگاہ میں وہ حاضر ہے۔ اب بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اب آخری رکن ہے قاعدے کا۔ قاعدے میں نبی پاک اور رب کی گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو کو من و عن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور رب کے درمیان جو مکالمہ ہوا پورا کا پورا اللہ نے التحیات بنا کر نماز میں شامل کر دیا۔ نبی پاک نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری مالی میری جانی بدنی ماری عبادتیں ساری کی ساری اے مولا تیرے لیے ہے۔ جب یہ نبی پاک نے نیاز مندی کا اظہار کیا، اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے محبوب تم پر سلامتی ہو۔ محبوب پہنچے ہیں رب کی بارگاہ میں، رب ان پر سلام فرما رہا ہے۔ یہاں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو نہیں بھولے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو اور ہماری امت کے نیک اور مقرب بندوں پر بھی سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا۔ جب یہ پڑھتا ہے بندہ کہ اللہ اور محبوب کے درمیان کی یہ باتیں ہیں تو پھر بندہ گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ساری نیاز مندی کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے نماز کے اندر شامل کر لیا۔ تو بندہ جب نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو یہ اطمینان رکھے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ رب سے گفتگو کر رہا ہے، وہ رب سے محو کلام ہے۔ جب یہ کیفیت بندے کے اندر آ جائے تو پھر بندے کے پاس کوئی اور وساوس نہیں آ سکتے، شیطان اس کی نماز پر حملہ نہیں کر سکتا، شیطان اس کو بہکا نہیں سکتا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں بہت جلدی ہم آ جاتے ہیں، غفلت میں آ کر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے بھی ہے تو ہم مسجد میں ہوتے ہیں لیکن ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ اس کیفیت کو پالے کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں یا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کیفیت کے بعد پھر وساوس ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ یہ آسان میتھڈ ہے، ہم اس کو فالو کریں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو 50 نمازیں عطا فرمائی، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر وہ 50 نمازیں فرض کر دیتا اور نبی پاک وہ 50 نمازیں لے کر آ جاتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ 24 گھنٹے میں اگر ہم 50 نمازوں کا وقت نکالے تو دن بھر عبادت ہی عبادت میں گزر جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے پانا چاہا تو یہاں تک کوشش کی کہ حضرت یوسف کو جیل تک بھجوا دیا، اور جب بعد میں معاملات طے ہوئے، حضرت زلیخا مسلمان ہوئی، حضرت یوسف سے انہوں نے شادی کی، تو اس کے بعد حضرت زلیخا ہمیشہ مصلی پر بیٹھا کرتی تھی۔ حضرت یوسف ایک مرتبہ مسکرائے اور پوچھا کہ اے زلیخا، تم پہلے تو مجھے پانا چاہتی تھی، میرے لیے تم نے یہ معاملات کیے، بادشاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی، جھوٹ بولا، مجھ کو جیل تک پہنچا دیا، لیکن اب میں جب تم کو مل گیا ہوں تو تم مجھ کو پلٹ کر بھی نہیں دیکھتی۔ تو حضرت زلیخا نے کہا کہ جب تک آپ نہ ملے تھے تو آپ کی محبت اور معیت میں آپ کو حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن میں جب سے آپ سے ملی ہوں آپ نے مجھے کسی اور سے ملا دیا ہے، اب میں اس کی معیت میں ہوں، مجھے اس کی رحمتوں سے دور ہوں، میں
تب جا کر آپ کی طرف توجہ کروں. میں تو ہر وقت مولا کی نگاہ میں ہوں, میں ہر وقت مولا کا مشاہدہ کر رہی ہوں, میں ہر وقت مولا کا ذکر کر رہی ہوں. تو اگر مولا کی معیت جو عبادت کی لذت ہے وہ انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر انسان کبھی عبادت سے دور نہیں ہوگا. تو وہ لذت حاصل کرنے کے طریقے یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو پاک کریں, اپنے قلب کو, اپنے دل کو پاک کرے, اس کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرے. شروع میں ہمارے پاس ہوتا ہے کہ وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی, لیکن بندہ جب محنت کرتا ہے, مسلسل نمازیں ادا کرتا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کے دل سے پردوں کو ہٹا دیتا ہے, اس کے ذہن و فکر پر اپنی نورانیت کے پردوں کو ڈال دیتا ہے. جب وہ پردے پڑ جاتے ہیں تو پھر شیطان اس بندے کو غافل نہیں کر سکتا. اگر کسی کو وسافز آتے ہیں, کثرت سے استغفر اللہ کا ذکر کرے, لا حول ولا قوت الا باللہ. چلتے پھرتے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک کونا پکڑ کر اتنے مرتبہ ہی پڑھے تب جا کر یہ معاملات ہوں گے. نہیں, چلتے پھرتے دکان میں بیٹھے ہیں, مکان میں بیٹھے ہیں, گاڑی پر ہے, استغفر اللہ کی کثرت کرے. لا حول. ہم نے دیکھا ہے چلتے پھرتے ہیں تو گانے ہماری زبان پر ہوتے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ ذکر ہماری زبان پر آ جائے. جب وہ ذکر زبان پر آ جاتا ہے تو اس کی لذت, حلاوت, شیرینی زبان پر بھی محسوس ہوتی ہے اور قلب پر بھی محسوس ہوتی ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اس ذکر کی عادت بنائیں. استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چلتے پھرتے ان اوراد و وظائف کو آپ جاری کریں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قلب پر اطمینان اور سکون کو نازل فرماتا ہے. گھبراہٹ, مشکلات, پریشانیاں, دشواریاں کس طرح آپ سے دور ہو جاتی ہے, اس کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیں. اور یہ تحفہ آخری مثال دے کر, اگر آپ کو کوئی شخص ہے, معزز ہے, کہیں باہر جائے اور وہاں سے آپ کے لیے کوئی تحفہ لا کر دے اور آپ اس کے سامنے اس تحفے کو توڑ دے, پھاڑ دے, پھینک دے, وہ شخص کیا محسوس کرے گا؟ یا آپ رکھے اپنے آپ کو کہ آپ میرے لیے کوئی تحفہ لائے اور میں اس کو تحفے کو لے کے پھینک دوں اندر کمرے میں, آپ کو کس طرح سے آپ کو فیل ہوگا, کیا آپ کو محسوس ہوگا؟ یہ تحفہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لائے اور یہ تحفہ دینے والا رب تبارک و تعالیٰ ہے. اگر ہم اس تحفے کی ناقدری کریں گے تو سوچے کہ ہم جنت میں کیسے جائیں گے. نبی پاک نے فرمایا کہ الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی کنجی ہے. جنت پر تالا لگا ہوا ہے, اگر اس تالے کو کھولنا ہے تو نماز کے ذریعے وہ تالا کھلے گا. نماز نہیں ہوگی, لاکھ سجدے کر لے, لاکھ کوششیں کر لے, صدقہ و خیرات, ذکر و اذکار کر لے, لیکن نماز کی چابی آپ کے پاس نہیں ہوگی, جنت کا دروازہ کھلنے والا نہیں ہے. ہاں نماز ہوگی, اس کے اندر کوئی کمی لغزش ہو جائے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور آپ کے نیک عمل کی وجہ سے اس کو معاف فرمائے گا. لیکن نماز سب سے اہم اور ضروری فریضہ ہے اسلام کا. دیگر عبادتیں زمین پر فرض کی گئی, زمین کی حد تک اس کو محدود رکھا گیا, لیکن نماز ایسی عبادت ہے جو آسمانوں پر بلا کر دی گئی. یہ افضل عرفہ و اعلیٰ عبادت تھی, اس کو افضل اعلیٰ عرفہ مقام پر بلا کر دیا گیا, افضل اور اعلیٰ نبی اور اس کی امت کو دیا گیا. یہ ساری چیزیں ہماری ذہن میں ہوں گی تو یہ نماز کی طرف ہم کو کھینچ کر لائیں گی. اور جب بندہ ایک بار مسجد میں آ جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرما دیتا ہے. ہمارا کام کوشش کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آسانیاں فرماتا ہے. ہم کوشش نہیں کریں گے تو پھر جس طرح ہمیں گزشتہ درس میں سنا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا اور محبت حاصل کرنے کے لیے کام کرے, دنیا اس کے قدموں میں ڈال دی جاتی ہے, اور جو دنیا کے لیے ہو جاتا ہے دنیا اس کو اسی کے اندر ہلاک اور غرق اور برباد کر دیتی ہے. جو دنیا کے لیے تیاری کرتا ہے تو ہم دنیا کو چھوڑ دے. دنیا فانی ہے, آج نہیں تو کل مرنا ہے. موت سے کس کو رست داری ہے, آج میری تو کل تمہاری باری ہے. موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا, موت کا وقت مقرر ہے, لیکن موت سے پہلے جو اعمال اللہ نے ہم کو کرنے کے لیے بتلا ہے, اور سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہی ہے. تو نماز کی اہمیت کو جانے, اس کی فرضیت کو جانے, اس کی پابندی کرنے کی ہم یقیناً کوشش کریں. جب کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں عطا فرمائے گا, استقامت عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. نماز کو شوق اور ذوق سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 وقتہ ہم کو نمازی بنائے. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.